بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ خلافت کا کیا معنی و مفہوم ہے، اور خلافت سے کیا مراد ہے، اور خلافت کی کون سی اور کتنی اقسام ہیں، اور خلافت کی اقسام میں باہمی کیا فرق ہے۔ خلافت کا معنی جو ہے پیچھے آنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، قائم مقام ہونا یا جانشین ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، نائب ہونا۔ اور اصطلاحی طور پہ خلافت ایسا نظام حکومت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نافذ کرنا، اور لوگوں کی دینی اور دنیاوی لحاظ سے رہنمائی کرنا، دینی اور دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی نگرانی کرنا، اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے حوالے سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ جو شخص اس نظام کو نافذ کرتا ہے، یا ریاست یا مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور خلیفہ کے لیے امام کا لفظ اور امیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس منصب کے لیے امامت اور امارت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ الفاظ آپس میں باہمی مترادف بھی ہیں، اور تھوڑا سا ان میں خفیف سا فرق بھی ہے۔ امام کا لفظ بھی احادیث میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا، میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، یعنی پیشوا اور مقتدا بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام جنہ، امام یعنی سربراہ حکومت ڈھال ہے کہ اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے، جنگ لڑی جاتی ہے۔ امیر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امیر اور امارت کا لفظ بولا جاتا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے حکم چلانا، حکم کرنا، اور جہاں پر حکم چلایا جاتا ہے اس جگہ کو امارت کہتے ہیں، اور حکم دینے والے اور حکم چلانے والے کو امیر کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ اگر دیکھے جائیں تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ امیر کا جو لفظ ہے یہ کسی علاقے کی گورنری یا کسی ضلع کی کسی ایک ضلع یا ایک جگہ کی سربراہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پوری ریاست کے سربراہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اسے بھی امیر کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے مسلمانوں میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے امیر کا لفظ استعمال کیا۔ جب صحابہ نے آپ سے، یعنی آپ کے رفقا نے آپ کو آپ کے لیے خلیفہ کا لفظ بولا، خلیفۃ رسول اللہ، تو آپ نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کیا کہ خلیفہ رسول تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری چیز خلیفہ اور امام کے الفاظ اگرچہ بعین ہی مترادف ہیں، اور شروع میں یہ حکومت کا جو سربراہ ہوتا تھا، یعنی پوری ریاست کا، اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے معنی میں بھی تھوڑا سا فرق آیا، اس کی استعمال میں فرق آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ امام کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک خدائی منصب قرار دیتے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق یہ من جانب اللہ منصب نہیں ہے، بلکہ سربراہ حکومت ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خلیفہ اور امام جو ہے اس کے لیے امام کبیر یا
اس منصب کے لیے امامت کبریٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مقتدائی اور سربراہی کے لیے، اور جبکہ مصلی کی جو امامت ہوتی ہے اس کے لیے امامت صغریٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ سربراہ حکومت ایک اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائے۔ خلیفہ یا امام یا امیر جو ہیں ان کے لیے یہ جو استعمال کیے گئے الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو خلافت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے خلافت موعودہ، اور ایک ہے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، اور ایک ہے خلافت ناقصہ۔ خلافت موعودہ سے مراد یعنی وعدہ شدہ خلافت، اور وعدہ شدہ خلافت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ضرور زمین میں خلافت دوں گا۔ اور اس آیت کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ یہ 30 سالہ جو خلافت ہے، یہ خلافت کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر پورا ہوتا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ ہے اور ابوبکر کے نام سے ابتدائی عمر سے وہ مشہور رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور صاحب مزار بھی ہیں۔ انہوں نے 2 سال 2 ماہ 10 دن حکومت کی۔ پھر ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، بنو عدی سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے 10 سال کے قریب حکومت کی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، بنو امیہ سے، اور انہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچا زاد ہیں۔ آپ نے 4.25 سال حکومت کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، 6 مہینے حکومت کی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ان 30 سالوں کو خلافت موعودہ یعنی وعدہ شدہ خلافت کا نام دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احادیث میں موجود ہے، اور یہ خلافت راشدہ بھی ہے اور خلافت موعودہ بھی ہے۔ خلافت راشدہ کا لفظ یہ ایک عام سا لفظ ہے، جو شخص بھی یا جو ریاست بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق چلتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اور آپ کے خلفائے راشدین المہدیین کا طرز عمل ہے، اس کے مطابق حکومت کرتی ہے۔ جو شخص ایسی حکومت کرتا ہے اس کو خلیفہ راشد کہیں گے، اور اس طرح کے نظام حکومت کو خلافت راشدہ ہی کہیں گے۔ اور یہ ان 30 سالوں کے بعد کے ادوار میں مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو خلیفہ راشد کے منصب پر فائز رہے، جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سلطان نور الدین زنگی، اور ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر۔ یہ وہ لوگ تھے، یا اس طرح کے اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو اپنے زمانے میں خلیفہ راشد کے منصب پر فائز تھے، اور بعض لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹا خلیفہ راشد بھی قرار دیا ہے۔ خلافت راشدہ کے لیے خلیفہ یا خلافت کا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی حکومت، یعنی کوئی بھی نام ہو، کسی بھی نام سے حکومت ہو، اس میں نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یعنی اللہ کا دین اس میں نافذ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس میں ہو، تو وہ خلافت راشدہ ہی کہلائے گی۔ دوسری
اہم چیز یعنی تیسری قسم جو ہے وہ خلافت کی وہ ہے خلافت ناقصہ بھی اسے ہم کہتے ہیں اور برائے نام بھی خلافت کہتے ہیں۔ یہ 30 سالوں کے بعد شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 30 سال بعد۔ اس میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے خلافت عثمانیہ یعنی عثمانی ترکوں کے کی خاتمے تک جو ہے نا یہ نظام رہا۔ اب دونوں نظاموں میں مین بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں انتخابی جو سلسلہ ہے وہ شورائی ہوتا ہے، جبکہ یہ خلافت ناقصہ جو ہے اس میں انتخابی نظام جو ہے وہ شورا کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خاندانی عصبیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بعض اوقات غلبے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان یا ایک شخص دوسرے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے یعنی ہتھیار اٹھاتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو اقتدار مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آگے خاندان اور اس کی نسل میں اقتدار چلتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے کے بعد ان کے پوتے، اور پھر خاندان بنو امیہ کے دوسرے فرد یعنی کہ مروان بن حکم کے ہاتھ میں اقتدار چلا گیا، اور پھر اس کی اولاد میں رہا، اور اس کی اولاد پر آخری حکمران جو ان کا گزرا یعنی مروان الحمار یا مروان ثانی جس کو کہتے ہیں، اس پہ بنو عباس غالب آئے، اور بنو عباس نے اپنی خلافت قائم کی، اور ابو العباس عبداللہ صفا سب سے پہلے حکمران رہے، اور پھر اس کے بعد اس کے خاندان کے باقی افراد، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے 920 ہجری تک رہا۔ 920 ہجری میں آخری جو عباسی خلیفہ تھے، جو صرف اور صرف نام کے خلیفہ تھے، یعنی ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، وہ ایک مرکز کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور ان سے خلعت لی جاتی تھی، اور ان کو ایک مقام دیا جاتا تھا مذہبی طور پہ، لیکن اختیارات سے وہ بالکل خالی تھے۔ ان کے ہاتھ سے عثمانی حکمرانوں کے ایک شخص سلطان سلیم نے عبائے رسالت بھی لے لی تھی، اور ان سے خلافت کا یہ منصب اپنے لیے ان سے لے لیا تھا، اور اس کے بعد عثمانیوں میں یہ خلافت چلتی رہی، اور 1923 میں جا کے یہ خلافت ختم ہوئی۔ دوسرا اہم ترین فرق یہ ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ 100% متقی ہوتے ہیں، اور ان کا انتخاب اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے سب سے نیک باصلاحیت فرد کو دیکھ کے چنا جاتا ہے، جبکہ خلافت ناقصہ میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات ایسے افراد بھی آ جاتے ہیں کہ جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عقل سے عاری یعنی ناقص العقل ہوتے ہیں، اور ان سے کئی اغلاط بھی ایسی ہوئی ہیں کہ جو دین کے لیے بھی نقصان دہ اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ خلافت کا یہ منصب یا خلافت کا یہ لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یعنی حکومت نہ بھی ہو، کسی بھی ادارے کے نظام کو چلانے کے لیے بھی جانشینی اور خلافت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل تصوف کے ہاں خلافت کا لفظ الگ سے استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک پیر یا ایک بزرگ، ایک صوفی عالم یا صوفی آدمی یا ایک پیر و مرشد وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اس کے مرید کے اندر تزکیہ نفس پورا ہو چکا ہے، یعنی اس نے تزکیہ نفس اس کو حاصل ہو چکا ہے، اور پیر و مرشد اس کے اندر یعنی اچھائی کی خوبیاں دیکھتا ہے، تو پھر اس کو خلافت عطا کر دیتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے قابل ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم خلافت کی اہلیت
اور خلیفہ کی اہلیت پر بات کریں گے اور خلیفہ کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔